امر بالمعروف و نہی از منکر کرنا ہر ایک پر واجب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ کون یعنی وہ کون انسان ہے جو امر معروف کرتا ہے؟ تو سائیکولوجی کے اعتبار سے وہ انسان جو آپ کا خیر خواہ ہوگا، جو آپ کا خیر خواہ ہوگا وہ آپ کو معروف کرے گا، جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اور اتفاقاً اس نقطے کو قرآن نے بھی ذکر کیا۔ سورہ توبہ میں 2 آیت ہیں۔ پہلے مومنین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف۔ مومنین و مومنات، مومنین آپس میں اولیاء ہیں، ولی دوست ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لذا یأمرون بالمعروف، بالمعروف کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے المنافقون والمنافقات، دقت کریں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ دیکھیں یہاں اولیاء کا کلمہ حذف، مومنین و مومنات آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، خیر خواہ ہے کہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں، لذا بالمعروف نہی منکر کرتے ہیں۔ منافقین و منافقات آپس میں بھی خیر خواہ نہیں ہے، فقط منافع منفعت مشترک ہے، لیکن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، پہلی آیت میں کیا کہا تھا؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اولیاء ذکر کیا ہے، دوسری آیت میں اولیاء نہیں ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جب آپس میں خیر خواہ نہیں ہے، جب خیر خواہ نہیں ہے تو یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ الٹا سلسلہ چلتا ہے، برائی کا امر کرتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے۔ یہاں سے ایک خوبصورت قاعدہ بھی، معیار بھی ہمیں ملتا ہے، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کے لیے۔ دوست کا معیار کیا ہے؟ میرا دوست، یہ میرا دوست ہے یا نہیں، معیار کیا ہے؟ تو ان دونوں آیت سے جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دوست وہ نہیں جو آپ کے ہاں میں ہاں ملائے، دوست وہ ہے جو آپ کار خیر کرتے وقت پڑھ کے آپ کی مدد کرے، آپ سے کوئی اشتباہ اور خطرہ ہو رہا ہے تو پڑھ کے آپ کو روک لے، تو یہ آپ کا دوست ہے۔ تو الحمدللہ پروردگار عالم کے احکام سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق کی خاطر ایک دفعہ پھر کے درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہمارے پاس وقت کی گنجائش بہت ہی کم ہے، دامن کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ایک خوبصورت حدیث کی تلاوت کی ہے، امام ششن سے ہے، ہماری سب سے قدیمی پرانی کتاب ہے کامل الزیارات۔ کامل الزیارات میں سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اس کا ایک پیراگراف آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ من اراد اللہ بہ الخیر، اللہ اگر ارادہ کرے کسی بندے کو خیر دینے کا، اللہ کا ارادہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ عمومی ارادہ ہوتا ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، جس طرح ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہماری ہدایت کا انتظام بھی خود اللہ نے فرمایا ہے تمام انسانوں کے لیے، یہ کوئی آپ کے لیے خصوصی ارادہ کیا ہو ایسا نہیں، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، تمام انسانوں کی نجات کے لیے اللہ نے ارادہ کر کے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اور ہماری ہدایت کے خاطر انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، آسمانی کتب اور صحف نزول کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء ائمہ ہدی علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، یہ سب ہماری ہدایت کے لیے عمومی ارادہ ہے۔ کبھی کبھار ایک خاص آپ پہ لطف و کرم ہوتا ہے، ایک خاص ارادہ ہوتا ہے، آپ کو خصوصیت کے ساتھ کسی منزل تک پہنچانے کا اللہ ارادہ کرتا ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، وہ اللہ ارادہ کرے گا۔ امام ششم کا فرمان، من اراد اللہ بہ الخیر، الخیر ہر قسم کی بھلائی، جب اللہ کسی بندے کو، کسی خوش قسمت خوش نصیب انسان کو ہر قسم کی بھلائی دینے کا ارادہ کرتا ہے، ہر قسم کی سعادت سے ہمکنار کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہر قسم کی نیکی اس کو دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو قذف فی قلبہ حب الحسین،
وہ اللہ وہ قادر مطلق اللہ اس خوش نصیب انسان کے دل میں حسین کی محبت ڈالے، حسین کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، امام علیہ السلام کی محبت ہر نیکی کا سرچشمہ ہے، ہر بلائی کا سرچشمہ ہے، ہر خیر کا منشا ہے۔ الخیر کا، ہر قسم کا خیر، ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی بلائی آپ کو دینے کا جب قادر مطلق اللہ ارادہ کرتا ہے تو قلب بھی قلبی حب الحسین، حسین کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اے بندہ، اے خوش نصیب انسان، تم آج کے بعد ہر قسم کی خیر انجام دے سکتا ہے، ہر بلائی کو انجام دے سکتا ہے، ہر نیکی کو عمل میں لا سکتا ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ یہ بتایا تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بھلائی اور کار خیر انجام دینے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں عشق کہتے ہیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں ارادہ ہے، اگرچہ موضوع بہت ہی فلسفی، عرفانی، اجتماعی، تفصیلی موضوع ہے، اس پہ خود نشرے ہو سکتے ہیں، بہت ہی مختصر خصوصاً میرے جوانوں کے لیے، عشق کیا ہوتا ہے، عشق کیا ہوتا ہے، عشق اور شہوت میں کیا فرق ہے، عاشق کی نشانیاں کیا ہوتی ہے، آیا عاشق کو دیوانہ کہنا صحیح ہے یا نہیں، یعنی عاشق اور دیوانہ پاگل کے بارے میں کیا فرق ہے، عشق اور عقل میں کوئی جنگ ہوتی ہے یا نہیں۔ چند سوالات، ہر ایک سوال کا اگر اردو کرنا چاہے تو تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، بہت ہی مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عشق عشاقہ سے ہے، چنبیلی دیکھی ہے نا آپ نے، چنبیلی کی طرح کھیتوں میں ایک گھاس ہوتی ہے جڑی بوٹی، اس جڑی بوٹی کو عرب والے عاشقہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کسی اور کے تنے سے چپک کے لیے بڑھتی ہے، یعنی خود کے لیے کوئی سمت سو نہیں ہے۔ آپ کسی سیدھی چیز پہ لگائیں گے تو یہ سیدھی اوپر چلی جائے گی، اگر کسی ٹیڑھی چیز پہ لگائیں گے تو اسی طرح سے نکل جائے گی، یعنی خود کی کوئی سمت سو نہیں ہے، خود کی کوئی چاہت نہیں ہے، خود کو لے کوئی رخ نہیں ہے، جس سے چپک کے یہ بڑھ رہی ہے اسی کے حساب سے اس کے لیے سمت سو ہے، اسی کے حساب سے اس کے لیے رخ بنے گا۔ اس گھاس کو عرب والے کہتے ہیں عشاق، اسی سے عشق نکلا ہے۔ اس کو معمولاً ہم محبت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اتنی محبت کسی سے ہو جائے، اتنی محبت کسی سے ہو جائے، اسی عاشقہ کی طرح اتنی محبت کسی کے سے ہو جائے، اپنی زندگی میں خود کے لیے کوئی سمت سو نہ ہو، خود کے لیے کوئی رخ اختیار نہ کرے، خود کے لیے کوئی چاہت اختیار نہ کرے، جس سے محبت کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، اسی کی چاہت پہ اختیار کرے، اسی کے رخ پہ چلے، اسی کی طرف چلے، اپنے لیے کوئی چاہت اختیار نہ کرنے کا نام ہے عشق۔ یہ لغات میں عشق ہے، ابھی ہم اصطلاح کی طرف نہیں آئے ہیں، عربی زبان میں عشق کا معنی یہ ہے۔ اب عرفاء اور فلاسفہ نے عشق کی بڑی تعریف کی ہے، میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عشق کیا ہے؟ تو اس دنیا میں، پہلے میں عربی عبارت پڑھوں امام کی، العشق مغناطیس یجذب الارواح اللطیفۃ الی المحاسن الشریفہ۔ اس عالم کے ثبات کے لیے، جس طرح عالم کے ثبات کے لیے قوہ جاذبے کی ضرورت ہے، اس انسان کی ہدایت کے لیے، اس انسان کی سعادت کے لیے بھی ایک مغناطیس کی ضرورت ہے۔ امام خمینی جیسا عارف اور فلسفی عشق کی تعریف کرتے ہیں، العشق مغناطیس، عشق ایسا مغناطیس ہے، یجذب الارواح اللطیفہ الی المحاسن الشریفہ، پاک و پاکیزہ ارواح کو خوبصورت اخلاق کی طرف، خوبصورت عقائد کی طرف، خوبصورت طرز زندگی کی طرف کھینچنے والے اس مغناطیس کو عشق کہا جاتا ہے۔ جو پاک و پاکیزہ ارواح ہے، ان ارواح کو آہستہ آہستہ
بہترین عقائد کی جانب، بہترین اخلاقیات کی جانب، بہترین طرز زندگی کی طرف کھینچ کے لے کے آتا ہے. جس طرح مغناطیس لوہے کو آپ کی طرف جذب نہیں کرتا، کھینچتا ہے. تو مختلف لوگ دنیا میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان میں سے آپ کو کھینچ کے ادھر کس نے لایا ہے؟ وہی عشق نے تو لایا ہے. ورنہ ہمارے شہر میں انسانوں کی کمی ہے کیا؟ لوگوں کی کمی ہے، بہت سارے ہیں. بس اس تعریف کے مطابق العشق مغناطیس، ایک ایسا الہی مغناطیس ہے، ایک ایسا روحانی مغناطیس ہے. یہ مغناطیس جن کی روح پاک و پاکیزہ ہے، جن کی فطرت لطیف ہے، جن کی فطرت بہت ہی شفاف قسم کی فطرت ہے، ان فطرتوں کو، ان ارواح کو محاسن شریفہ کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. ہمیں بھی یہاں عشق نے ہی لایا ہے، محبت نے ہی ہمیں یہاں تک پہنچا دی ہے. اگر محبت نہ ہوتی، اگر عشق نہ ہوتا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے تعریف کرتے ہیں. میں بہت ہی مختصر کرتے ہوئے عشق، اب عشق یہ ہوگی، عشق لغوی اور اصطلاحی، عشق اور شہوت میں فرق یہ ہے، بنیادی فرق، بہت سارے فرق ہے، بنیادی فرق یہ ہے. شہوت میں انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے وہ چیز میری ہو جائے. شہوت میں انسان کی تمنا یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے، اس کی آرزو یہ ہے وہ چیز فقط میری ہو جائے، اس کو شہوت کہتے ہیں. عشق میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کا ہو جائے، وہ جس کا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی میں کے ختم کرنے کا نام ہے عشق، میں کو محور بنانے کا نام ہے شہوت. انا کو محور بنانا، میں کو محور بنانا، خود کو محور بنانا، یہ چیز بھی میری ہو جائے، وہ چیز بھی میری ہو جائے، یہ چیز بھی میری ہو جائے، یہ منصب بھی میرا ہو جائے، یہ کرسی بھی میری ہو جائے. خود کو محور بنانے کا نام ہے شہوانی جذبہ. لیکن نہیں، میں اس کا ہو جاؤں، اس کو کہتے ہیں عشق. بس شہوت اور عشق میں یہ بنیادی فرق ہے. اب آ جائیں عاشق کی نشانیاں، کیونکہ محرم میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم امام کے عاشق ہیں، عشق میں ہم دیوانہ ہو گئے ہیں اور اس دیوانگی کی وجہ سے اپنی مرضی چلائیں گے. اچھی بات ہے، ہاں عشق، ہم امام کے عاشق ہو گئے ہیں، عشق میں دیوانہ ہو گئے ہیں، دیوانہ ہونے کی وجہ سے اپنی مرضی چلائیں گے. بار بار آپ نے سنا ہوگا ہم پھر شریعت سے بالاتر ہو گئے ہیں. شریعت سے بالاتر کہاں؟ شریعت کوئی جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ شریعت بچانے کے لیے قیام کیا ہے، اور یہ عاشق دعویٰ کرتا ہے میں عشق میں دیوانہ ہونے کی وجہ سے شریعت سے بھی بالاتر ہو گیا اور کیا کروں، میں اپنی مرضی چلاؤں گا. عاشق کی نشانی بہت ساری نشانیاں ہیں. ایک دو نشانی آپ کی خدمت میں. سب سے پہلی نشانی، آپ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو اس کی نسبت سے آپ کا غرور ختم ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہمارے اس اجتماع میں کوئی ایسا مغرور انسان نہیں ہوگا. کبھی کبھار معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے آپ سلام بھی کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتا ہے، سر بھی نہیں ہلاتا ہے. اس حد تک غرور ہوتا ہے نا. دیکھا ہے خصوصاً آفس دفتروں میں اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، بیچارے احباب رجوع کے سامنے کتنے غرور کے ساتھ وہ سر ہلاتے ہیں. لیکن یہی مغرور انسان اپنے گھر میں اس کا چھوٹا بچہ ہے. یعنی اتنا مغرور انسان ہے جو سر ہلانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی گھر میں آ جاتا ہے، اس کا چھوٹا بچہ کہتا ہے بابا یا دادا یا نانا آپ گھوڑا بنے، میں آپ سے سوال ہوتا ہوں، تو وہ آرام سے بن جاتا ہے. اتنی تواضع کیسے آ گئی؟ یہ بازار میں، آفس میں اتنا غرور رکھتا تھا جو سر بھی نہیں ہلاتا تھا، یہ اس بچے کے سامنے اتنا متواضع ہو گیا ہے، اتنی تسلیم. یہ تواضع کی صفت کیسے آتی ہے؟ بچے سے محبت کرتا ہے، آتی ہے بچے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ایسا ہے نا، بچے سے بے پناہ محبت کرتا ہے. لہذا اس بچے کی محبت نے اس کو اتنا متواضع بنایا ہے، اتنا متواضع بنایا ہے، بچے کے سامنے سر تسلیم خم. یہ بچے کی محبت کا اثر ہے. حسین سے محبت کرے،
اگر حسین سے محبت کرنے کے بعد، حسین سے محبت کرنے کے بعد حسین کی محبت اگر آپ کو متواضع نہ بنائے تو آپ کی محبت سچی محبت نہیں ہے۔ اگر حسین کی محبت آپ کو متواضع بنائے تو امام کی اطاعت آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ بار بار جوان یہ سوال کرتے ہیں اطاعت کرنا چاہتا ہوں لیکن مشکل ہے، کام مشکل ہے، اطاعت ہو نہیں پا رہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ محبت کی کمی ہے نا۔ اگر آپ کے ہاں عشق آ جائے، محبت آ جائے تو یہ محبت اس انسان کو متواضع بنا دے، اس کو غرور خود بخود ختم ہو جائے، اس کے تکبر خود بخود ختم ہو جائے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے، عاشق کے دل سے غرور ختم ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، تواضع کی صفت آ جاتی ہے۔ دوسری صفت عجیب ہے، دوسری صفت، دوسری نشانی یہ ہے، عاشق قوی ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، ڈگر ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے۔ مرغی دیکھی گئی نا، مرغی آپ خصوصاً دیسی مرغی، ہم کہتے ہیں مرغی سب سے ڈرپوک ہے یا نہیں؟ سب سے ڈرپوک، کبھی ڈرپوک کہتے ہیں اس کا دل مرغی کی دل کی طرح ہے، لیکن یہی مرغی جس کے سامنے چوزے ہو وہ گاڑی پر بھی حملہ کرتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ مرغی بہت ہی ڈرپوک تھی۔ ابھی حیوان ہے، یہاں انسان کی مثال نہیں ڈالا، اس کے اندر ابھی وہ غریزہ ہے اپنے چوزوں سے متعلق، وہ محبت کا غریزہ ہے۔ اب اس محبت کے غریزے نے اس کو اتنا بہادر بنایا ہے، یہ ابھی گاڑی پہ بھی حملہ کرتی ہے۔ اب یہ غریزہ اگر ایک انسان میں آ جائے اور وہ انسان ایک معصوم سے محبت کرے، ایک معصوم سے جب محبت کرتا ہے، اس کے عشق میں جب یہ مبتلا ہوتا ہے تو یہ انسان بہادر ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، شجاع ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے ہیں علی جیسا کوئی بہادر نہیں تھا، تو ہمارے جوان یہ سوچتے ہیں شاید بہادر نہیں تھا، جسم کے اعتبار سے قوی نہیں، علی جسم کے اعتبار سے قوی نہیں تھے، علی روح کے اعتبار سے شجاع تھے، علی بہادر تھے، جو کہ اللہ کا عاشق ہے۔ جب اللہ کا عاشق ہے تو اسی کے حساب سے اس میں قدرت آ گئی ہے۔ طاقت نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا جتنا موٹا تازہ موٹاپا ہے لال بیگ سے بھی ڈرتا ہے۔ بس شجاعت بدن کی صفت نہیں ہے، روح کی صفت ہے، روح کی۔ جب یہ انسان ایک ایسی ہستی سے، ایک ایسے عظیم ہستی سے محبت کرتا ہے، اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس میں شجاعت کی صفت آ جاتی ہے، بہادری کی صفت آ جاتی ہے، کسی سے ڈرتا نہیں، کسی کے سامنے جھکتا نہیں۔ اب آپ عاشور میں دیکھیں امام کے ہر صحابی میں یہ صفت آپ کو نظر آئے گی، ہر صحابی میں شجاعت کی صفت ہے۔ یہ شجاعت کہاں؟ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے، باڈی بنانے کی وجہ سے ہے، جسمانی صفت ہے، نہیں سارے بوڑھے ہیں حبیب مظاہر 85 سال 90 سال عمر آ گئی ہے، اس میں بھی شجاعت ہے، اصغر ہے تو اس میں بھی شجاعت ہے، خواتین ہے تو ان میں بھی شجاعت ہے۔ خواتین کو ہم صنف نازک نہیں کہتے، لیکن کربلا میں دیکھیں ان میں جو شجاعت ہے وہ بہادری ہے، وہ دلیری ہے جس کی مثال نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو کر دو جملے بول نہیں سکتے، ڈرتے ہیں۔ یزید کا دربار ہے، یزید کا دربار، 4000 کرسی نشین جابر ظالم جس نے ابھی ابھی بھائی کو قتل کیا، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر زینب کبریٰ قیدی کے حالت میں اس طرح سے خطبہ دے یزید سرنگون ہو جائے۔ یہ شجاعت کہاں سے آئی؟ یہ بہادری حسین کے عشق سے، حسین کی محبت سے، کیونکہ زینب حسین سے بے انتہا محبت کرتی تھی، بے پناہ محبت کرتی تھی، اس محبت کا نتیجہ ہے۔ اور تیسری خصوصیت عاشق کی یہ ہوتی ہے، عاشق کی سلب اختیار۔ ہم زندگی میں جب کام کرتے ہیں تو دو طرح، کبھی فعال ہو کر یعنی اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، کبھی منفعل ہو کر کسی نے کہا ہے ہم کرتے ہیں، میرا ارادہ نہیں کسی اور کے ارادے کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ دو طرح کا ہوتا ہے نا، کبھی میری اپنی چاہت ہے، میرا اپنا ارادہ ہے، میری پسند ہے، اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہمارے بزرگ نے کہا ہے، باپ نے کہا ہے، والد صاحب نے کہا ہے، پرنسپل نے کہا ہے، اس نے کہا، اس کا ارادہ ہے،
اس کو کہتے ہیں منفعلانہ طریقہ۔ عاشق ہمیشہ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، اس کے سامنے منفعل ہوتا ہے، کبھی اپنے ارادے کا اظہار نہیں کرتا ہے، اپنی پسند کا اظہار نہیں کرتا ہے، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ یہی آپ کو زیارت عاشوراء میں سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ بار بار اس زیارت کو پڑھتے رہیں۔ اس زیارت میں کیا کہا ہے؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم۔ آج کے بعد میں آپ سے یہ بیعت کر رہا ہوں، یہ وعدہ کر رہا ہوں، میری صلح نہیں، میری جنگ نہیں، میری دوستی نہیں، میری دشمنی نہیں، آپ کی جس سے صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی، آپ کی جس سے جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، آپ کی جس سے محبت ہوگی اس سے میری محبت ہوگی، آپ کی جس سے دشمنی ہوگی اس سے میری دشمنی ہوگی۔ زندگی کو خلاصہ کیا ہے، پوری زندگی کو خلاصہ کیا، مگر ہم نہیں کہتے اس سے ہماری دشمنی ہے، اس سے ہماری دشمنی ہے، اس سے ہماری دوستی ہے، اس سے ہماری جنگ ہے، اس سے ہماری صلح ہے۔ نہیں، ہماری نہیں، ہماری نہیں، تیری، میری نہیں، تیری۔ دیکھیں میرا ارادہ ختم، اس لیے مولانا روم سے پوچھا گیا اس کیا ہوتا ہے، اس نے کہا وہ کو ترک اختیار، اختیار ترک کرنے کا نام۔ اب میرا کوئی اختیار نہیں، آپ کا اختیار چلے، آپ کی مرضی، آپ کا ارادہ چلے، آپ کے ارادے کے سامنے سر تسلیم خاموش ہونے کا نام عشق۔ عاشق کی نشانی ہے۔ ایک اور خصوصیت عاشق کی، جب کسی سے عشق کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو بہت سارے جوان، انشاءاللہ ہمارے جوان بہت سخی جوان ہوں گے، کبھی کبھار مثال کے طور پر ایک جوان ایسا ہے جو اپنی زندگی میں کما کر خود کھانے کے لیے بھی تیار نہیں، اتنا کنجوس، ہاں خود کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں جب ایک چھوٹا بچہ آتا ہے تو یہ دن رات خون پسینہ کر کے کما کے کسی احسان جتائے بغیر اس بچے کے سامنے لٹا دیتا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ جوان پہلے خود کھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی اور کو کھلانے کی بات ہی نہیں۔ ابھی کیا اس میں تبدیلی آئی ہے، کیا انقلاب آیا ہے؟ ابھی انقلاب بس ایک ہی چیز ہے، وہ اس بچے کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اس بچے کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہے، تو یہ خون پسینہ کر کے کما کے، دن رات ایک کر کے کما کے اس بچے کے سامنے بغیر کسی احسان جتائے لٹانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سخاوت کی بس محبت انسان کو سخی بنا، سخی۔ آپ عاشور کربلا میں دیکھیں کتنی سخاوت، ہم تو مال الحمدللہ پھر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن بڑا کریم بندہ ہے، بڑا سخی ہے، لجپال ہے، نہیں کہتے ہیں آپ لوگ، لجپال ہے، سخی ہے، کریم ہے، لیکن ہم نے ابھی تک بچوں کی قربانی تو پیش نہیں کی ہے۔ ہاں پیسے ممکن ہے، مال ممکن ہے، آپ کی عزت ممکن ہے، آپ کی صحت ممکن ہے، قربانی کی ہو، لیکن بچے پکڑ کے لگا کے قربانی کے لیے پیش کریں، ایسا ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ کربلا کی خواتین دیکھیں، خصوصاً ماں کی محبت، ہم اپنی ماؤں سے کہیں کل آپ کے بیٹے قربان کریں گے، فقط تصور کریں، سوچ سکتے ہیں کیا ہم، لیکن کربلا کی خواتین دیکھیں فخر کرتی ہیں، ہر ایک اپنے لخت جگر کو امام کے سامنے قربانی کے لیے پیش کرنے کے لیے۔ اتنی کرامت، اتنی سخاوت کہاں سے آئی ہے؟ زینب کبریٰ ایسی قربانی پیش کرتی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اس کے باوجود عصر عاشور حسین کے جنازے پہ جا کے یہ کہتی ہے، اللہم تقبل ھذا القربان القلیل، پروردگارا میری اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما۔ اتنی سخاوت کہاں سے آ گئی، اتنی بخشندگی کہاں سے آ گئی؟ اسی محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے۔ عشق انسان کو سخی بنا دیتا ہے، کریم بنا دیتا ہے۔ ایک اور صفت محبت کی، ایک اور صفت یہ ہے، اگر کسی انسان سے آپ بے پناہ محبت کریں گے تو اس کے عیوب پھر آپ کو نظر نہیں آتے،
اس کے نواقص آپ کو نظر نہیں آتے، اس کی کمزوریاں آپ کو نظر نہیں آتی۔ بس ہر ماں اپنے بچے کو یوسف زمان ہی سمجھتی ہے۔ ماں آپ بھی اتنا بچے کے بچہ ہے جو وہ ماں کہتی میری نگاہ سے دیکھیں یہ میرے لیے یوسف ہے، یوسف۔ ہاں، اس کی نواقص اس کو نظر نہیں آتی۔ یہ محبت کی کمزوری ہے، عشق کی ایک کمزوری ہے، لیکن اللہ اور رسول نے اس کمزوری کی خاطر ہمیں راہ حل بھی بتا دیا ہے۔ اے انسانوں، بے عیب ہستیوں سے محبت کرو جن کے وجود میں کوئی نقص ہی نہیں ہے، کمال ہی کمال ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ معصومین سے محبت کریں گے تو آپ کو پریشانی بھی نہیں، عیب دار لوگوں سے محبت کریں گے تو آپ کو پریشانی پیش آئے گی نا۔ ان کے عیب ہمیں نظر نہیں آتا، ان کا نقص ہمیں نظر نہیں آتا۔ بے نقص ہستیوں سے ہم محبت کریں گے، بے عیب ہستیوں سے محبت کریں گے، انسان کامل سے ہم محبت کریں گے تو کوئی پریشانی بھی پیش نہیں آتی۔ تو محبت کی یہ کمزوری تھی، اس کمزوری کو شریعت نے اس طرح سے حل بھی فرمایا ہے۔ ایک اور صفت ہے جو بہت ہی مہم ہے، بہت ہی مہم ہے، وہ مہم یہ ہے، ہم معمولاً جو معاملہ ہمارے جوان بھی کہتے ہیں میں عاشق ہو گیا، عاشق ہونے کے بعد دیوانہ ہو گیا، دیوانہ ہو گئے ہونے کے بعد کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ کہتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے۔ میں ابھی فرق بیان کروں گا دیوانہ اور عاشق کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ عشق انسان کو غافل نہیں، ہوشیار بنا دیتا ہے، ہوشیار، چالاک، بیدار، چوکس۔ عشق کی خصوصیت ہی یہی ہے، انسان بیدار ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، بہت ہوشیار۔ دنیا کا ہوشیار ترین انسان کو عاشق کہا ہے، بیدار ترین انسان کو عاشق کہا ہے، بے حس کو نہیں، ہاں غافل انسان کو عاشق نہیں کہا جاتا ہے۔ ہوشیار ترین، بیدار ترین، جو ہمیشہ بیدار ہوتا ہے، چوکس ہوتا ہے، اس کو عاشق کہا جاتا ہے۔ میں آپ کی ہوشیاری کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے لیے کوئی دشمن ہے یا نہیں ہے؟ دشمن ہے یا سب کہیں گے ہمارے دشمن ہے، دشمن تو ہونا مسلم ہے۔ میرا سوال، دشمن آپ کی کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ آپ انسان ہونے کی وجہ سے، آپ پاکستانی ہونے کی وجہ سے، آپ دو پیر پہ چلتے ہیں، اس وجہ سے آپ سے دشمنی کرتا ہے۔ آپ کا دشمن آپ سے دشمنی کیوں کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ سب کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے، پاکستان میں بہت دشمن ہے، دنیا میں بھی ہے دشمن ہے، دشمن کا ہونا مسلم یقینی ہے، لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے یہ میرا دشمن کیوں بنا ہے؟ مجھ سے دشمنی کیوں کرتا ہے؟ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ دشمن میرے اوپر وار کیسے کرے گا؟ کس طرح سے حملہ کرے گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ آپ کا دشمن ہے تو آپ کے عقائد کی وجہ سے ہے، آپ کے اخلاقیات کی وجہ سے ہے، آپ کے طرز زندگی کی وجہ سے آپ کا دشمن ہے۔ جب دشمن آپ کے عقائد کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے، آپ کے اخلاقیات کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے، آپ کے اعتقادات کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے، آپ کے طرز زندگی کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے، آپ کے دین و دیانت کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے، آپ کے مذہب کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ دشمن کیسے وار کرے گا؟ کیسے وار کرے گا؟ جب میرے اعتقادات کی وجہ سے مجھے دشمنی کر رہا ہے تو میرے بدن پہ وار نہیں کرے گا، وہ اس کی مجبوری ہے۔ جب وہ بیچارہ ہو جاتا ہے تو میرے بدن پہ حملہ کرتا ہے۔ تو دشمنی کی وجہ بدن نہیں ہے، دشمنی کی علت بدن نہیں ہے، جسم نہیں ہے، لیکن وہ جب ہار جاتا ہے ہر طرح سے تو میرے بدن پہ حملہ کرتا ہے، جسم پہ حملہ کرتا ہے۔ ورنہ اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ میرے اعتقادات پہ حملہ کرنا ہے، میرے اخلاقیات پر حملہ کرنا ہے، میرے طرز زندگی کو بدلنے کی کوشش ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اگر ہوشیار ہے تو ان سوالات پہ سوچنا چاہیے۔
جب ہمارے چاروں طرف دشمن ہے، دشمن میرے عقائد کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے، میرے اخلاقیات کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے، میرے طرز زندگی کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے، میرے مذہب کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے، میرے دین و دیانت کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے، بس یہ دشمنن میرے اعتقاد پہ کیسے حملہ آور ہو رہا ہے، میرے اخلاقیات پر کیسے وار کر رہا ہے، میرے طرز زندگی کو بدلنے کے لیے کیا کر رہا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے۔ اگر حسین کا عاشق ہے تو آپ کو ہوشیار ہونا پڑے گا۔ ہاں اگر نہیں بے حس ہے، کوئی پتہ نہیں، غفلت ہی غفلت ہے، سستی ہی سستی ہے، تو ہماری محبت میں شک ہونا چاہیے، محبت واقعی نہیں۔ بس اب آ جائیں پاگل اور دیوانے میں فرق، یہ بہت مہم ہے، کیونکہ ہم نہ عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ عشق حقیقی کرتے ہیں، اور عشق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈراموں سے، فلم سے۔ ڈرامہ اور فلم میں حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو بنائی جاتی ہے نا، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ لکھنے والے لکھتے ہیں، بعد میں بنانے والے اسی طرح سے بنا کے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں نہیں یہاں کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ عشق کہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ محبت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس عالم میں، اس عالم امکان کے عاشق اول سے عشق سمجھ میں آئے گا۔ عاشق اول کا نام ہے محمد، عاقل اول کا نام ہے محمد۔ ہاں جس طرح سے محبت کرتے ہیں خدا سے، جس طرح سے خدا سے عشق کرتے ہیں، اس سے عشق سمجھ میں آتا ہے، ڈراموں سے نہیں، فلموں سے نہیں، ڈائجسٹ سے آپ کو عشق سمجھ میں آئے گا نہیں۔ جس نے حقیقی معنی میں اللہ سے عشق کیا ہے، اللہ سے محبت کی ہے، اس عاشق اول سے آپ کو عشق سمجھ میں آئے گا، وہ محمد کی ذات ہے۔ پھر ہمیں جب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو قرآن کہتے ہیں وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کھیل کے میدان میں کرکٹ ہے، فٹ بال ہے وغیرہ، کھیل کے میدان میں 3 گروہ ہوتے ہیں، حقیقت میں 3 گروہ، آپس میں لڑنے والے 2 گروہ، اور تیسرا گروہ تماشا گر دیکھنے والے، یہ 3 گروہ ہوتے ہیں نا۔ اس میدان میں ایک گروہ کا کام ہی فقط دیکھنا، تالی بجانا، سیٹی بجانا اس کا کام ہے، اور 2 گروہ کا کام ہے اس میدان میں کھیلنا، یہی ہے نہیں ہے؟ ہاں عشق اور محبت کے میدان میں بھی ایسا ہے، 3 گروہ ہوتے ہیں۔ ایک ہے جس کا کام ہے ارواح لطیفہ، محاسن شریفہ سے عشق کرنا، محبت کرنا ایک کام ہے، یعنی ایک ہوتا ہے محبت کرنے والا، عشق کرنے والا، دوسرا ہوتا ہے جس سے محبت کی جا رہی ہے، جس سے عشق کیا جا رہا ہے، تیسرا ہے جو ان دونوں کو دیکھ رہا ہے، وہ تماشا گر، وہ دیکھنے والا یہ سوچتا ہے یہ عاشق دیوانہ ہوا ہے، ورنہ یہ عاشق دنیا کا ہوشیار ترین انسان ہوتا ہے، اس کی نگاہ سے دیکھے تو یہ دیوانہ لگتا ہے، اللہ کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ نے کہا لا یخافون لومۃ لائم، مجھ سے محبت کرنے والا تماشاگر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کی مذمت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کی تالی بجانے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ فقط میری طرف توجہ کرتا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، یہاں پہ بھی ایسا ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہے۔ آپ اگر حسین سے عشق کریں، حسین سے محبت کریں، یہ جلوہ انشاءاللہ 40 کی سب کو توفیق دے، تو ہمیں کئی بار اللہ نے یہ توفیق انشاءاللہ قبول کرے، وہاں جائے تو عشق سمجھنا، عشق سمجھنا، عشق کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے سمجھنا چاہیے، واقعی ایسا ہے۔ اگر حسین سے عشق کریں، حسین سے محبت کریں، حسین سے پوری توجہ آپ کی امام پر، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ عشق کرتے ہیں، آپ اس کے اشاروں کا منتظر ہے، آپ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، ایسا ہوتا ہے نا، آپ اس کے اشاروں کا منتظر ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، بیدار بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، متوجہ بھی ہے، کیا چاہتے ہیں، پوری توجہ اس پر ہوتی ہے۔ جب ہماری پوری توجہ معصومین پر ہو پھر گناہ بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ 40 میں میں نے پہلی دفعہ اس وقت صدام ابھی منحوس مر گیا تھا، جب گیا تو وہاں پہ
عشق سمجھنا۔ ابھی ہمارے یہاں پہ دیکھیے مسجد ہے، ادھر خواتین کا یا اجتماع میں ہمارے بڑے مسائل ہوتے ہیں، کربلا جائیں گے، 80-84 کلومیٹر کا فاصلہ، کئی دنوں لوگ چلتے ہیں، کیسے چلتے ہیں؟ مرد اس طرف اس طرف نہیں، ایک ہی راستے میں مکس ہوتے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں نہیں، معلوم نہیں، پتہ نہیں امریکہ سے آیا ہے، روس سے آیا ہے، پاکستان سے آیا ہے، معلوم نہیں۔ جوان لڑکے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، کئی سالوں سے ہم نے غور سے کسی سے کوئی نہ مذاق ہے، نہ ہنسی ہے، نہ کسی کی توہین ہے، نہ غلط نگاہ ہے، کچھ بھی، سب سنجیدہ ہونا چاہیے، سب سنجیدہ۔ دنیا کے کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، عجیب غریب حلیے کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب غریب حلیے کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں بس ایک ہی فکر ہے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی خدمت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی توہین نہیں، مذاق نہیں، مسخرہ نہیں، تمسخر نہیں، غلط نگاہ نہیں، جوان ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے جوانوں کے کتنے مسائل ہوتے ہیں، وہاں جہاں جوان لڑکے جوان لڑکیاں رات کو بھی دن کو بھی ایک ہی روڈ ایک ہی سڑک پہ ساتھ چلتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، واللہ خدا شاہد ہے، کئی سالوں سے میں نے دیکھا ہے، کوئی غلط نگاہ میں نے نظر نہیں آئی، کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے، سب کی توجہ حسین پر ہے، سب کی توجہ حسین پر ہے۔ بہت پاکیزہ ماحول، بہت ہی محبت آمیز ماحول، بہت ہی طہارت والی ماحول فضا ہے۔ یہ کیسے یہ محبت، یہ معصوم کی محبت، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، معصوم کی محبت انسان کو شبیہ معصوم بنا دیتی ہے۔ معصوم نہیں بنیں گے ہم، لیکن معصوم کی محبت ہمیں شبیہ معصوم بنا دیتی ہے۔ ہم پاکستان میں شبیہ سازی پہ بہت زیادہ زور لگاتے ہیں، البتہ جائز ہے، ہاں کوئی اشکال نہیں ہے۔ شبیہ سازی، اتنی محنت ہم شبیہ بننے پہ کرتے ہیں، ہم امام کے شبیہ بننے پر جتنی محنت جتنی انرجی ہم شبیہ سازی پہ لگاتے ہیں، اس سے کم محنت شبیہ بننے پہ کرتے ہیں۔ کہاں سے کہاں کتنا خوبصورت ماحول بنتا ہے، کتنا خوبصورت۔ عاشق بس کیا ہوتا ہے، اس عشق کے میدان میں 3 افراد ہیں، عشق کرنے والا اور معشوق محبوب اور دیکھنے والا۔ دیکھنے والے کہہ رہا ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ عاشق دیوانہ نہیں، یہ ہوشیار ترین بیدار ترین انسان ہے۔ لہذا عاشق اور دیوانے میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، عاشق کی زندگی میں ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، منزل معین ہوتی ہے۔ ہدف، پاگل کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں۔ جب ہدف نہیں ہے تو اس کی زندگی میں کوئی حرکت نہیں، سکون ہی سکون ہے، جمود ہی جمود ہے، تحرک نہیں ہے۔ عاشق کی زندگی میں جب ہدف ہے، جب مقصد ہے، تو اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں، کبھی جمود نہیں، ہمیشہ یہ تلاش کرتا ہے اس کا ہدف کیا ہے، اس محبت کرنے والے سے وصال اس کا مقصد ہے۔ ایسا ہے نا، وصال اس کی منزل ہے، وصال اس کا مقصد ہے، لہذا ہمیشہ وصال کی خاطر یہ تلاش کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے، کبھی سکون اس کے زندگی میں نہیں، کبھی جمود اس کے زندگی میں نہیں، ہمیشہ متحرک ہوتا ہے، ہمیشہ اس محبوب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہے نا، ہمیشہ اس سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بیچارہ دیوانہ جو بیمار ہے، اس کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں، کوئی تحرک نہیں، تو اسی چوک پہ آپ زندگی بھر پڑے، اسی طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے، جو کوئی ہدف نہیں، کہاں جائے، کدھر جائے، چوک پہ گھوم کے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پاگل نہیں، ہاں
عاشق کو پاگل کہنا اس کے حق میں جفا ہے. یہ ہوشیار ترین انسان ہوتا ہے. بس جب ہوشیار ترین انسان ہوتا ہے تو ہمیں ہر وقت چاہے عزاداری ہو چاہے باقی اعمال ہو وہاں ہماری مرضی نہیں چلے گی. وہاں ہمیشہ ہمیں دیکھنا پڑے گا میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ راضی ہے یا نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم امام سے محبت کریں پھر اپنی پسند کا کام کریں. یہ تو ہم بچے کے ساتھ بھی ایسا مذاق نہیں کرتے ہیں. بچے سے محبت کرتے ہیں تو آپ بچے کی پسند کے مطابق کھلونا خریدتے ہیں. ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بچے سے جو شعور نہیں رکھتا ہے اس بچے سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو بچے کی پسند کے مطابق ہم کھانا بنا کے دیتے ہیں. اس کی پسند کے مطابق ہم کھلونا خرید کے لے کے آتے ہیں. اس کی پسند کے مطابق ہم تحفے خریدتے ہیں. معصوم سے ہم محبت کریں لیکن معصوم کی پسند اور مرضی کی رعایت نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. بس یہاں جس کی محبت ہو رہی ہے خود کی محبت ہو رہی ہے. نام حسین کا لیا جا رہا ہے اصل میں خود سے محبت کرتا ہوں. خود خواہ ہوں خود کا عاشق ہوں خود سے محبت کرتا ہوں لذا اپنی پسند کا اظہار کرتا ہوں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر حسین سے محبت کرتا تو حسین اس پہ راضی ہے یا نہیں دیکھنا چاہیے نا. ایسا ہے یا نہیں؟ حسین راضی ہے یا نہیں. میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کا مزاج کیا ہے. میں جس سے عشق کرتا ہوں اس کی طبیعت کیا ہے. وہ کس چیز پہ راضی ہوتا ہے وہ کون سی چیز پسند کرتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے. حسین کا مزاج وہی محمد کی شریعت ہے. حسین کا مزاج الگ سے کوئی مزاج نہیں وہی محمد کی شریعت ہے. حسین کا مزاج وہی دین محمدی ہے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا یہاں امام راضی ہے. قدم قدم پہ ہوشیار ہونے کا نتیجہ یہ ہے قدم قدم پہ ہمیں سوچنا پڑے گا امام راضی ہے یا نہیں. امام راضی ہے یا نہیں. امام راضی ہے یا نہیں. یہ نہ کہیں مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں مجھے پسند ہے یا نہیں. ہمارے لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے مگر ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں مگر لوگ ہمارے امام ہیں. ہمارے بڑوں نے کہا ہے تو ہمارے بڑے ہمارے امام ہیں. میرا امام تو حسین ہے. ان کا احترام اپنی جگہ پر ان کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن ہمارا امام تو نہیں ہے نا. ہم ان سے عشق تو نہیں کرتے ہیں ہم ان سے محبت تو نہیں کرتے ہیں تو کم درجے کی ہے. مودت تو نہیں کرتے ہیں نا. مودت ہم حسین سے کرتے ہیں عشق ہم حسین سے کرتے ہیں ہم ائمہ سے کرتے ہیں. ہمیں قدم قدم پہ یہ سوچنا پڑے گا آیا میرا امام اس پہ راضی ہے یا نہیں. بس دیوانہ کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں. جب ہدف نہیں تو حرکت نہیں. جمود ہی جمود ہے سکون ہی سکون ہے. لیکن عاشق کی زندگی میں ہدف ہے مقصد معین ہے. مقصد جب معین ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے مسلسل تلاش کرتا ہے مسلسل جدوجہد کرتا ہے مسلسل کوشش کرتا ہے. ہمیشہ تلاش کی حالت میں ہے ہمیشہ تحرک کی حالت میں ہے. کبھی سکون نہیں کبھی جمود نہیں اس کی زندگی. ہاں عقل اور عشق میں کوئی تضاد ہے یا نہیں. کبھی ہمارے شعراء جن کو نہ عقل سمجھ میں آتی ہے نہ عشق سمجھ میں آ جاتا ہے فقط تخیل کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ان کے درمیان دائمی جنگ ہے. خبردار ایسا نہیں. جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا عاشق اول کو محمد کہتے ہیں عقل اول کو بھی محمد کہتے ہیں. اللہ نے اس حکیم اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے اس کی سعادت کے لیے جو نظام بنایا ہے اس نظام میں اللہ نے اس انسان کے وجود میں عقل جس کو نبی باطن کہتے ہیں وہ نبی باطن بھی رکھا ہے اور اس کو محبت کا جذبہ بھی رکھا ہے. ان دونوں کو لڑانے کے لیے نہیں رکھا ہے اللہ حکیم نے رکھا ہے. حکمت والے اللہ نے میرے وجود میں میری ہدایت کی خاطر میری سعادت کی خاطر میری کامیابی کی خاطر اللہ نے عقل جو نبی باطن ہے وہ نبی باطن بھی رکھا ہے. عشق اور محبت کا جذبہ بھی رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ ایک مثال سماعت فرمائے. آپ یہاں سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں. ہاں آپ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں. آپ گاڑی میں بیٹھ گئے. جس طرح مجھے وہ چلانا نہیں آتا ہے
تو مجھے چلانا نہیں آتا ہے. گاڑی چلے گی, گاڑی آپ مقصد تک پہنچا دے گی, ڈرائیور کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہ بھی اچھا سا ڈرائیور ہو, ماہر ڈرائیور ہو, اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور ایک کلاس کا ڈرائیور بھی مل گیا, لیکن گاڑی کا انجن ہی خراب ہے. آئے یہ گاڑی, یہ ڈرائیور مجھے مقصد تک پہنچا دے گی؟ نہیں. بس انجن بھی ٹھیک ہونا چاہیے, ڈرائیور بھی ماہر ہونا چاہیے. ڈرائیور کا کام کیا ہے؟ راستے کی نشاندہی کرنا, ایسا ہے نا. عقل کا کام کیا, انجن کا کام کیا ہے؟ اس گاڑی کو کھینچ کے لے کے جانا. بات سمجھ میں آ گئی مثال؟ ہاں, ہدایت کے نظام میں اس اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام بنایا ہے, اس نظام میں اس انسان کے حسن کے انتخاب کرنے کے لیے, اس کی رہنمائی کرنے کے لیے, یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے, یہ حسن ہے, یہ قبیح ہے, انتخاب کرنے کے لیے عقل کو رکھا ہے. اور حسن کو انتخاب کرنے کے بعد اس حسن کی طرف اس انسان کو کھینچ کے لے کے جانے کے لیے عشق اور محبت کا جذبہ رکھا ہے. کبھی تعارض نہیں ہے, کبھی تعارض نہیں ہے. ہاں, عقل اور خیالات میں تعارض ہے, عقل اور توہمات میں تعارض ہے, عقل اور خواہشات میں تعارض ہے. عقل کہہ رہی ہے راہ نجات اس میں ہے, عقل کہہ رہی ہے یہ چیز اچھی ہے, عقل کہہ رہی ہے یہ حسن ہے, عقل کہہ رہی ہے یہ قبیح ہے, لیکن میرا نفس کہتا ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے, میرا نفس کہتا ہے یہ مجھے برا لگتا ہے. تو یہاں نفس امارہ اور عقل میں تضاہم ہے, وہم اور عقل میں تضاہم ہے, خیال اور عقل میں تعارض ہے, لیکن عشق اور محبت اور عقل میں کبھی تعارض نہیں ہے. اور عاشورہ اسی اجتماع کا نام ہے. عاشورہ فقط ایک صوفیانہ مکتب نہیں ہے جس میں فقط عشق و محبت سے بات ہو, نہ ایک فلسفی مکتب فکر ہے جس میں فقط عقل و منطق سے بات ہو, بلکہ عاشورہ ایسا مکتب ہے جس میں آپ کو عقل و منطق بھی ملے گی, عشق و محبت بھی ملے گی. عاشورہ کی خصوصیت ہی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں فقط عشق ہے, نہیں, اشتباہ ہے. عاشورہ میں آپ کو عقل و منطق کے سامنے تسلیم ہوتے ہوئے یہ حقیقت بھی آپ کو ملے گی. عقل اور منطق کے سامنے تسلیم ہوتے ہوئے یہ حقیقت بھی آپ کو ملے گی, لیکن عشق کا جذبہ بھی, محبت کا جذبہ بھی آپ کو عاشورہ میں یہ دونوں چیزیں. آپ امام علیہ السلام کے اصحاب میں دیکھیں, عقل نے کہا ہے امام وقت کی اطاعت کرو, عقل نے کہا تمہاری عاقبت بخیری اس میں ہے, عقل نے کہا تمہاری ہدایت اس میں ہے, عقل نے کہا تمہاری نجات اس میں ہے. جب عقل نے کہا تشریف دی حسین کی پیروی کرنے میں تمہاری عاقبت بخیری ہے, تمہاری نجات ہے, تمہاری ہدایت ہے, تو عشق نے کہا پس قربان. عشق اور عقل دونوں کربلا میں آپ کو جمع ہوتے ہوئے نظر آئے, اور ایسا ہی ہے اللہ کے نظام ہدایت میں, ایسا ہی. بس عاشورہ کو سمجھنے کی کوشش کریں, عاشورہ کو سمجھ کر منانے کی کوشش کریں. الحمدللہ, خدا کے بے انتہا شکر کرنا چاہیے. عاشورہ جیسا مکتب ہمیں ملا ہے, کسی اور کو نہیں ملا. اگر عاشورہ کے دروس جیسے ہمارے جوان نعرہ لگاتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, بات تو سچی بات ہے, واقعی ہے, لیکن کوئی ہو تو ہمیں بتائے نا کربلا سے کیا درس ملا ہے, وہ کون سی درسگاہ ہے. آپ کہیں ٹیکسلا کے یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, تو آپ تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں کیا؟ آپ کو علم حاصل ہوتا ہے, آپ کو آگاہی ملتی ہے؟ نہیں. کوئی ہو جو آپ کو ادھر اندر گھمائے, ڈپارٹمنٹ کے بتائے یہاں کون سا علم ملتا ہے, آپ کو بتائے, سکھائے. تو شک نہیں عاشورہ درسگاہ ہے, لیکن عاشورہ سے کون سا درس ہمیں ملتا ہے, کون سا سبق ہمیں ملتا ہے؟ کوئی عاشورہ شناس آ کے ہمیں بتائیں تو صحیح. فقط نعرہ لگانے سے ہمیں تو درس تو نہیں ملے گا. بس خلاصہ عاشورہ سے آپ کو عقل بھی ملے گی, عاشورہ سے آپ کو عشق بھی ملے گا. آج کافی لمبی گفتگو, شب عاشور, شب عاشور, شب عاشور یعنی معلوم ہے شب عاشور کیا ہے.
حسین کی آخری رات، حسین کی آخری رات کو شب عاشور۔ آپ ذرا تصور کریں، خدا نہ کرے کبھی اسے امتحان میں ہمیں مبتلا نہ کرے۔ ماہر ڈاکٹر نے آ کے باپ سے کہا ہے آج تمہاری آخری رات ہے، بچوں کے سامنے یہ کہا ہے آج باپ کی آخری رات ہے۔ کوئی ڈاکٹر آ کے یہ کہے بچوں کی کیا حالت ہوگی؟ ہاں بچوں کی کیا حالت ہوگی؟ آیا بچے سو جائیں گے یا بچے باپ کے سامنے آ کر بار بار باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کریں گے؟ حسین کی آخری رات ہے تو اس کا مطلب ہے آج پوری رات سکینہ حسین کے سامنے بیٹھ کے بار بار حسین کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے۔ آج حسین کی آخری رات ہے تو اس کا مطلب ہے زینب کبریٰ بار بار بھائی کے طواف کر رہی ہے، کیونکہ کل پھر بھائی ہمیں نہیں ملے گا، کل پھر بھائی کی زیارت نہیں ہوگی۔ آج عاشور کی آخری رات ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا، امام کے اصحاب و انصار سب کا درجہ شہادت سے فائز ہوئے پاس نقل کے مطابق۔ الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے صاحب اولاد ہوں گے، خدا آپ کی اولاد کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ بعض کے ممکن ہے گھر میں جوان بھی ہوں گے، ہاں باپ جوان سے بڑی توقع بھی رکھتا ہے، بڑی امید بھی رکھتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، ماں تو بہت ہی محبت کرتی ہے، لیکن ہمارے جوان ہزار ہزار بار حسین کے جوان کے نام پہ قربان ہو۔ ایسا جوان تھا جو معصوم ہستی امام نے فرمایا ایسا جوان ہے، کیسا جوان، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ پروردگارا میرا یہ جوان آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پیغمبر سے شبیہ ترین ہے، خلقت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے۔ پروردگارا جب بھی ہمیں پیغمبر کی زیارت کا ہم مشتاق ہوتے تھے تو ہم سب بیٹھ کے اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ ایک ایسا جوان آج مرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں باپ سے۔ آپ ذرا تصور کریں، سوچیں، خدا نہ کرے کوئی ایسی نوبت آئے، آپ کا جوان بیٹا ہے آپ کے پاس آئے اور کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اکبر حسین کی خدمت میں آیا ہے، بابا مجھے اس میں جہاد دیجیے، جوان ہے۔ مقتل میں یہ عبارت ہمیں ملتی ہے فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَةَ آیَسٍ وَأَرْخَىٰ عَیْنَیْهِ، حسرت بری نگاہ سر سے پیر تک کرنے کے بعد عربی جملے کی عبارت یہ ہے امام کی دونوں آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی۔ وہ ارخا بند کرنے کو نہیں کہتے ہیں، امام کی دونوں آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی۔ اکبر میدان کی طرف چلے گئے، لیکن امام کی جب آنکھیں کھلی تو اکبر کافی دور نکل چکے تھے، تو امام نے فرمایا بنی علی مہلا مہلا، ذرا مڑ کے دیکھے، امام سے رہا نہ گیا، آہستہ آہستہ یہ اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں امام۔ علی اکبر میدان جہاد میں نکلنے کے بعد کافی جنگ کرنے کے بعد امام کی طرف واپس آتے ہیں۔ مجھے فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، علی اکبر کو معلوم تھا کہ مقام میں کوئی پانی نہیں ہے، پھر بھی امام کے پاس آیا۔ کیوں آیا؟ شاید احتمال یہ ہو سکتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہوگا اکبر میں کتنا پیاسا تھا اور میرا مظلوم بابا کتنا مظلوم ہوا تھا، اور امام کی غربت سمجھانے کے لیے شاید دوبارہ واپس آیا۔ امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہا یا ابتا العطش قد قتلنی، اے میرے مظلوم بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا، ساقی کوثر کا بیٹا ہے، لب دریا پر کھڑا ہے، پانی نہیں ملتا ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا اکبر آپ اپنی زبان میرے دہن مطہر میں رکھے۔ اکبر نے زبان امام کے منہ میں رکھی، فوراً کھینچ کے باہر نکالنے کے بعد کہا میری زبان سے زیادہ آپ کی زبان سوکھی ہوئی ہے۔ بعض روایت میں
آیا ہے امام علیہ السلام نے جب اکبر کی تشنیگی دیکھی تو انگوٹھی اٹھا کر اکبر کی دہن میں رکھتے ہیں شاید کوئی تسلی مل جائے. یہ عجیب امام کی غربت ہے, امام کی مظلومیت ہے. ساقی کوثر کا بیٹا اکبر کو انگوٹھی سے سیراب کرنے کی کوشش کرتا. امام نے فرمایا اکبر آپ میدان جہاد کی طرف جلدی چلے جائیں, پیغمبر خدا آپ کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اس کا مطلب یہ تھا اکبر آپ موت کی طرف جلدی چلے جائیں, اس سے پہلے آپ کی تشنیگی نہیں بجھے گی. علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف نکلے. کافی بعض کتابوں میں کہا ہے تقریباً 200 جہنمی کو واصل جہنم کیا. جب یہ حالت دیکھی تو منقذ عابدین امین ملعون نے کہا اگر یہ جوان اسی طرح سے میرے پاس آیا تو اس کی مصیبت میں اس کے بابا کو میں رلا دوں گا. یہ کہہ رہا تھا, اتنے میں اکبر لڑتے ہوئے منقذ کے پاس پہنچے تو اس نے تلوار کا اشارہ کیا تو اکبر کے سر مبارک شق القمر ہوئے تو کسی نے موقع سمجھ کر برچھی سے حملہ کیا. برچھی اکبر کے سینے میں ٹوٹ کے رہ گئی. ادھر اکبر نے کہا السلام علیکم یا ابتا, میرے مظلوم بابا آپ پہ آخری سلام ہو. حضرت سکینہ نقل کرتی ہے جب بھی کسی شہید کی ندا آتی تھی میرے بابا جلدی نکل کے جاتے تھے, لیکن بھیا کی جب استغاثہ آئی تو خیمے سے نکلنے میں کافی دیر ہوئی. میں دیکھنے کے لیے گیا تو میرے بابا احتضار کے حالت میں تھے. حسین جوان بیٹے کی تلاش میں قتلگاہ کی طرف نکلتے ہیں, لیکن ریاض القدس میں یہ عبارت ہمیں ملتی ہے. حسین بار بار یہ جملہ ادا فرماتے ہیں یا علی یا علی این این یا علی, علی آپ کدھر ہے, علی آپ کدھر ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. علی اکبر کی ندا کی وجہ سے شاید حسین کی آنکھیں تاریک ہو گئی تھی یا نجف کی طرف رخ کر کے بابا علی مرتضیٰ کو پکار رہے تھے مشکل کشا علی میری مدد کے لیے آئے. ایک مرحلہ ایسا آیا امام اکبر کے سراہنے پہ پہنچے تو یہ عبارت ہمیں کتابوں میں ملتی ہے فوضع خدہ علی خدہ, امام نے اپنے رخسار مبارک کو اکبر کے رخسار پر رکھا. کافی گریہ وزاری کرنے کے بعد سر مطہر کو دامن میں رکھا اور آستین سے خود آلود چہرے کو صاف کرتے ہوئے امام گریہ وزاری کرتے ہیں اور بار بار بوسہ لیتے ہیں. امام نے اکبر کا جنازہ خیمگاہ لانے کے بعد تاریخ نقل کے مطابق اس طرف حضرت قاسم کا جنازہ تھا, اس طرف حضرت اکبر کا جنازہ تھا. امام دونوں کے درمیان لیٹ گئے, کبھی قاسم کی طرف رخ کرتے تھے تو کبھی اکبر کی طرف رخ کرتے تھے. ایم منقلب ينقلبون ما تم حسین.